إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، کتاب الایمان کے اندر سے چند حدیث پڑھی جا چکی ہیں. آج جو حدیث پڑھی جا رہی ہے اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بارے میں ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار. رواہ البخاری و مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی یہودی یا نصرانی جو میرے بارے میں سن لے، یعنی میری نبوت اور رسالت کی دعوت اس کو پہنچ جائے اور پھر مجھ پر اور میرے لائے ہوئے دین پر ایمان نہ لائے، اس کے بغیر ہی مر جائے، تو وہ جہنمی ہے. یہ حدیث بخاری شریف میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے. علماء حدیث نے کہا ہے کہ اس حدیث میں یہود اور نصرانین دونوں کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ یہ دو بڑی امتیں ہیں جو اہل کتاب میں سے ہیں، اور یہ وہ لوگ تھے جن کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح ہدایات اور واضح نشانیاں موجود تھیں. یہ دو امتیں اللہ کو مانتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو پہلے رسول آئے تھے ان کو بھی یہ تسلیم کرتے تھے. حضرت موسیٰ پر ایمان لاتے تھے، حضرت عیسیٰ پر ایمان لاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کتابیں بھی عطا کی. اس کے باوجود نجات کا دار و مدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے پر ہے. اگر یہ دو امتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتی تو یہ جہنمی ہیں. تو اس سے خود بخود سمجھا جا سکتا ہے کہ باقی جتنی مشرک ہیں، ہندو ہیں یا اور جتنی قومیں ہیں، سکھ ہیں، بدھ ہیں، بدھ مت ہیں، جن کو کافر کہا جا سکتا ہے، ان سب کے لیے یہ حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب جنت میں جانے کے لیے آپ علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے. جیسا کہ شروع کی مجالس میں یہ بات بیان کی گئی تھی، دوبارہ اس کو دہرا دیتے ہیں. ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کی تعریف یہ ہے تصدیق ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جن چیزوں پر ایمان لانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور جن چیزوں کو آپ بطور دین اور شریعت کا لے کر آئے، ان کو مان لینا یہی ایمان ہے، یہی معتبر ہے. چنانچہ پہلے ہم نے اسلام کے بارے میں بات کی تھی، تو آج یہ فرق سمجھ لیجئے کہ اسلام کے لغوی معنی بیان کیے گئے تھے گردن نہادن، اپنی سر جھکا دینا، اطاعت قبول کر لینا. اس لغوی معنی کے اعتبار سے تمام ہی نبی مسلمان تھے اور ان کی امتیں بھی مسلمان تھیں اور وہ اپنی شریعت پر عمل کرتے تھے، لیکن ان کی شریعت کا نام اسلام نہیں تھا. ان کی شریعت کا نام شریعت موسوی تھا، شریعت عیسوی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے ان کی شریعت کا نام ہی اسلام ہے. گویا کہ اب ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے اسلام لانا ضروری ہے. اس اسلام سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی شریعت کو مان لینا.
اس لیے فرمایا تھا، پہلے بھی حدیث گزر چکی، آیت پڑھی تھی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی دین قیامت والے دن لے کر آئے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ اسی بات کی، اسی مضمون کی تائید ایک اور حدیث سے ہوتی ہے جو دارقطنی میں روایت کی گئی ہے۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ارأيت رجلا من النصارى متمسكا بالانجيل ورجلا من اليهود متمسكا بالتوراة يؤمن بالله ورسوله ثم لم يتبعك قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من سمع بي من يهودي او نصراني ثم لم يتبعني فهو في النار۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کرنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، ایک آدمی نصرانی ہے، عیسائی ہے، انجیل کے موافق عمل کرتا ہے، اسی طرح ایک آدمی یہودی ہے، تورات کے احکام پر چلتا ہے، اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، پہلے جو رسول گزر چکے، مگر اس کے باوجود آپ پر اور آپ کی دین پر، آپ کی شریعت پر ایمان نہیں لاتا، اس کی پیروی نہیں کرتا، تو آپ فرمائیے کہ اس کا کیا حکم ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس یہودی یا نصرانی نے میری بات کو سن لیا، یعنی میری دعوت اس تک پہنچ گئی، اس نے میری پیروی اختیار نہیں کی، تو وہ جہنمی ہے، آخر میں آج کل کے زمانے کے ایک فتنے کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ آج ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو یہودیوں اور عیسائیوں کو ان واضح حدیث کے باوجود جہنم سے بچانے اور جنت میں بھیجنے کی کوشش کرنے میں بہت جو ہے وہ زور لگا رہے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ ثابت کر دیا جائے کہ اس نجات کا مدار صرف اسلام نہیں بلکہ اللہ اور کو مان لینا، قیامت کو مان لینا، جو بھی مان لے گا بس وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ بات بالکل قرآن حدیث کی نصوص کے خلاف ہے، اور وہ چھٹے پارے کی پہلے رکوع کی آیات سے جو ہے وہ استدلال کرتے ہیں، معاف کیجیے گا، پہلے پارے کی 10ویں رکوع کے آیت سے استدلال کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئے تو وہ اس پر قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ یقیناً اس آیت میں رسول پر ایمان لانے پر تذکرہ نہیں ہے، اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کا تذکرہ ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو دیکھ کر اور باقی آیات کو چھوڑ کر ایک نیا معنی نکال لینا یہ درست نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کو ایز اے ہول دیکھنا پڑے گا، پوری کتاب کے اندر سے جو بات معلوم ہوتی ہے اس کے مطابق اسلام اور ایمان کی تشریح کی جائے گی۔ اگر ایک آیت میں جو سورۃ بقرہ میں ہے اس میں رسول پر ایمان لانے کا تذکرہ نہیں، تو بے شمار آیات ایسی بھی ہیں جہاں رسول پر ایمان لانے کا تذکرہ موجود ہے اور نجات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے پر موقوف کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اس لیے اب مدار نجات اسلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اور ایمان لانے میں بھی جن جن باتوں کی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی، جس درجے کی وضاحت فرما دی اس درجے پر اس کو مان لینا، ایک ایک چیز کو مان لینا۔ جن چیزوں میں اجمال ہے آپ نے زیادہ تفصیل نہیں فرمائی، ان کو اجمالاً ماننا کہ ہاں یہ اللہ کے رسول نے یہ خبر دی، یہ ایسے ہی ہے۔ جن کی آپ نے تفصیل بیان کی ان کی تفصیل کو بھی ماننا۔ اگر آپ نے زکوٰۃ کے احکامات بیان کر کے اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے کہ 2.5% زکوٰۃ دینی ہوگی، یعنی مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ دینا ہوگا، اب اس چیز کو بھی ماننا ایمان ہے کہ ہاں 40واں حصہ ہی زکوٰۃ دینا ہوگا، کوئی 39 یا 41 بھی نہیں کر سکتا۔ اور آپ نے فرمایا جنت ہے تو بس جنت کو مان لینا، جنت کی تفصیلات تو کچھ بیان کی ہیں کچھ نہیں کی۔ فرشتے ہیں بس مان لینا، تو یہ اجمال ہے، تو یہ مان لینا ضروری ہے۔ تو جن چیزوں کی تفصیل بیان کی ان کو تفصیل سے ماننا ضروری ہے، جن کی تفصیل بیان نہیں کی جتنا بیان کیا اتنا ہی ماننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل
یقین اور ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔